بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ توکل کرو اللہ رب العزت کی ذات پر جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ پاک تمہیں رزق دے گا ایسے جیسا کہ اللہ پاک پرندوں کو رزق دیا کرتا ہے کہ صبح کے وقت وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے جاتے ہیں اور شام کے وقت بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب فی التوکل علی اللہ۔ تو اس روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے لگو، بھروسہ اور اعتماد کرو، لیکن اس طرح جیسا کہ اس کی ذات پر توکل کرنے کا حق ہے، مضبوط توکل، تو اللہ پاک پھر تمہیں رزق بھی ایسا دے گا جیسے اللہ پاک پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ پرندے دیں کہ صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے رزق کی تلاش میں اڑتے ہیں، جاتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو جب پرندے واپس آتے ہیں سب بھرے ہوئے پیٹ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ پاک پر ان کو بھروسہ توکل ہوتا ہے نا، ہمارا بھروسہ توکل تو اسباب پر ہے، لیکن ان پرندوں کو، اس مخلوق کو اللہ پاک کی ذات پر توکل ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ پرندے صبح کو جائے اور خالی پیٹ واپس آئے، بھرے ہوئے پیٹ ہمیشہ واپس آتے ہیں، کیوں؟ رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو جو اللہ پاک کی ذات پرندوں کو رزق دیتی ہے، جانوروں کو رزق دیتی ہے، کیڑے مکوڑوں کو، حشرات الارض کو رزق دیتی ہے، کیا وہ انسانوں کو اور پھر اشرف المخلوقات کو رزق نہیں دے گی؟ تو اللہ پاک کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پاک پر توکل اعتماد کرتا ہے اللہ پاک کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کے معنی آتے ہیں بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یعنی انسان اللہ پاک کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرے۔ اور توکل یہ ہمارے ایمان اور توحید کا ایک حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ سب کچھ اللہ پاک کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ پاک جو چیز نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کتنی ہی کوشش کر لے، اللہ پاک کو منظور نہ ہو وہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن جو کام اللہ پاک چاہتے ہیں مخلوق کتنی ہی رکاوٹ ڈال دے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ سب کو رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، پالنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رازق اللہ پاک ہے، مالک خالق اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو توکل کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ پاک کی ذات پر اعتماد، بھروسہ اور توکل کرے کہ ہر چیز میں حقیقی مؤثر پہ ذات وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس میں بعض مرتبہ توکل کے معاملے میں ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ افراط و تفریط سے مراد کیا ہے کہ یا تو پھر بالکل ہماری 100% نظر اسباب پر جاتی ہے اور ہم اسباب کو مؤثر فی الذات سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے اس میں، مثال کے طور پہ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائی اگر میں استعمال کروں گا تو میری یہ شفا، تندرستی وہ اس دوائی میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، وہ دوا اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے۔
اللہ پاک کا حکم ہوگا اس دوا سے شفا ہوگی، اللہ پاک کا حکم نہیں ہوگا اس دوا سے شفا نہیں ہو سکتی۔ یا پھر بعض دفعہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ انسان سب کچھ اسباب ہی چھوڑ دے اور اسباب کو چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ خیال کرے کہ بھئی میں خود سے کماؤں گا نہیں، یا کھانا سامنے آئے تو میں خود سے نہیں کھاؤں گا، اللہ پاک مجھے کھلائیں گے۔ اب اس کے لیے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، انسان اسباب اختیار کرے گا، نتائج اللہ پاک پر چھوڑے گا۔ لیکن اگر کوئی اسباب بھی اختیار نہ کرے تو یاد رکھیں یہ چیز بھی توکل کے منافی ہے۔ تو توکل کسے کہتے ہیں؟ حقیقی توکل، اس میں اعتدال اور صحیح معنی کیا ہے توکل کے؟ کہ انسان اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اگر سفر میں ہوں، راستے میں نماز کا وقت آ جائے اور میں نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہوں تو میرے یہ اونٹ ہے، تو میں اس کو نماز میں تو اپنے ہاتھ میں رسی نہیں پکڑ سکتا، تو کیا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں یا میں اس کو باندھ کر نماز پڑھوں، باندھ لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو باندھ لو اور اللہ پاک پر بھروسہ کر لو اور نماز پڑھو۔ یہ ہے توکل۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو کھلا چھوڑ دو، اللہ پاک کی حفاظت، اللہ پاک ہی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اب کوئی گاڑی لے کے آیا اور گاڑی جو ہے اس میں شیشے کھلے چھوڑ دیے، گاڑی سٹارٹ کر کے چھوڑ دی کہ بھئی جو ہے اللہ پاک حفاظت کریں گے، یقیناً اللہ پاک حفاظت، لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہمارا توکل اس درجے کا تو نہیں ہے نا۔ اب اگر بعد میں گاڑی چوری ہو گئی تو ہم کیا ہے بھئی، اللہ پاک کی ذات پر ہمارا مزید اعتماد کم ہوگا اور ہم اللہ پاک سے شکوے شکایتیں کرنے لگیں گے، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان اس درجے کا تو نہیں ہے توکل۔ توکل یہ ہے کہ انسان اپنے درجے میں جتنے اختیار میں اسباب ہیں، گاڑی کو لاک کر دے، شیشے بند کر دے اور اللہ کے بھروسے اور اللہ کے نام پر چھوڑ دے، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اسباب ضرور اختیار کرے، اسباب اختیار کر کے پھر انسان نتیجہ اللہ پاک کی ذات پر چھوڑ دے، اسے توکل کہا جاتا ہے، اور یہ توکل ہے۔ پھر توکل کے علماء نے مختلف درجات بھی لکھے ہیں کہ دیکھیں توکل کا ایک درجہ یہ ہے کہ بعض اسباب وہ ہوتے ہیں کہ جس پر نتیجہ لازمی مرتب ہوتا ہے، اس سبب کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اب انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کی وجہ سے انسان کی صحت بنتی ہے، طاقت برقرار رہتی ہے، جسم اور جان کا رشتہ برقرار رہتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں بالکل نہیں کماؤں گا، یا اگر کھانا سامنے آئے تو یہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ پانی کا گلاس ہے میں خود نہیں پیوں گا، اللہ پاک مجھے کھلائیں گے پلائیں گے۔ اب آپ بتائیں یہ توکل ہے؟ یہ توکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ بھئی آپ ہاتھ پیر ہلائیں گے، آپ اسباب اختیار کریں گے، باقی مؤثر فی الذات وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اب یہ جو پہلی صورت ہے اس کو اختیار کرنا فرض ہے کہ انسان کوئی رزق حلال کے لیے کوشش بھی کرے گا، اس کو اختیار بھی کرے گا، پھر جو اسباب ہوتے ہیں انسان جیسے سودا سلف لانا، کھانا، خود سے کھانا پینا، وہ انسان کرے گا، انسان کے اختیار میں ہے۔ باقی اس کے نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، دعاؤں کے ساتھ کھائیں گے، اللہ پاک سے خیر کی دعائیں مانگیں گے، مسنون دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے اچھے نتائج نکالے گا۔ وہی کھانا ہمارے لیے صحت کا باعث بنے گا، برکت کا باعث بنے گا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اور اللہ پاک خود کھلائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی نہ کھائے، بھوک سے مر جائے، حرام موت مرے گا۔ تو یہ پہلی صورت وہ ہے کہ اس میں اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے۔ بعض اسباب وہ ہوتے ہیں اور یہ یقینی اسباب کہلاتے ہیں۔ دوسری صورت توکل کی وہ ہے کہ وہ بعض اسباب ظنی ہوتے ہیں۔ ظنی، پہلی صورت تو یقینی تھی نا کہ بھئی بھوک تب مٹے گی جب کھانا کھائیں گے، پیاس تب مٹے گی جب پانی پئیں گے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ یقینی اسباب کہلاتے ہیں اور اس کو اختیار کرنا فرض ہے۔ دوسرے درجے کے اسباب وہ ظنی ہے، ظن کا درجہ یقین سے کچھ کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان بیمار ہو جائے،
اب اس بیماری کی دوا کیا ہے کہ فلاں دوائی آپ لے لیں، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے لیے دوائی لکھے گا، آپ دوائی کھائیں گے اور شفا ہوتی ہے۔ اب یہ اسباب جو ہے یہ ظنی ہے، اس میں مجھ جیسا کمزور ایمان والا، کمزور توکل والا، میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ان اسباب کو بھی اختیار کروں گا کہ اگر میں بیمار ہوا تو اسباب کے درجے میں میرے لیے حکم ہے کہ میں معالج کے پاس جاؤں، وہ جو دوائی لکھے تو میں اس کو استعمال کروں، باقی نتیجہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، میں دوائی استعمال کروں گا اور دعا اللہ پاک سے مانگوں، اے اللہ اس دوا میں شفا رکھ دے، اے اللہ مجھے شفا دے دے۔ دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، لیکن یہ جو ظنی اسباب ہیں میں اس کو بھی اختیار کروں گا۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ آدمی کہ جس کا اللہ پاک سے اتنا گہرا تعلق ہے مضبوط، وہ توکل کے اتنے اعلیٰ درجے پہ ہے، تو اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ اگر اس کو بھی اختیار نہ کرے تو حرج نہیں ہے، لیکن میرا توکل اس درجے کا نہیں ہے، میرا تقوی اس درجے کا نہیں ہے، تو میرے لیے یہ حکم ہوگا، یا مجھ جیسے جو کمزور حضرات ہوں گے ان کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ ظنی اسباب بھی اختیار کرے، تو یہ اختیار کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ شفا دینے والی جو ہے وہ یہ دوا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اس اعتبار سے اگر میں دیکھوں نا، آج سب سے پہلے ہماری اسباب پہ نظر جاتی ہے، وہ بھائی فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، جیسے جان بچانے والا وہی ڈاکٹر ہے، وہ فلاں دوائی استعمال نہیں کی تو اس لیے دیکھیں انتقال ہو گیا، فلاں اسپتال میں علاج نہیں کرایا تو دیکھیں اسی لیے ہو گیا۔ یہ کمزور باتیں ہم کس لیے کرتے ہیں کہ ایمان میں کمزوری ہے۔ بھئی اللہ پاک نے جو زندگی لکھی ہے انسان اس سے ایک لمحہ زائد نہیں جی سکتا، دوا میں اس وقت شفا آئے گی جب اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معالج تھے، میں نے یہ قصہ پہلے بھی عرض کیا، ڈاکٹر صغیر صاحب بہت بڑے مشہور معالج ڈاکٹر تھے، اور وہ حضرت مفتی صاحب کے خاص معالج تھے، تو وہ فرماتے تھے چونکہ دیندار تھے، اللہ والے تھے، کہ یہ دوائی جب مریض کے منہ میں جاتی ہیں تو یہ دوائی اللہ پاک سے پوچھتی ہے کہ میں اس مریض کے پیٹ میں جا رہی ہوں، اس کو شفا ہونا ہے یا نہیں ہونا، شفا دینی ہے یا نہیں۔ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے ہاں شفا دینی ہے تو وہ دوائی فائدے کا باعث بنتی ہے، اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے شفا نہیں دینی، وہ دوائی شفا نہیں دیتی۔ اور اپنا واقعہ فرمایا سنا ہے کہ میں لاہور میں کوئی بڑا مشہور اسپتال ہے، میں وہاں ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ رات کو میں چھٹی کر کے جانے لگا تو 2 پیشنٹ تھے میرے، ایک پیشنٹ وہ تھا کہ جو بالکل آخری سٹیج پہ تھا، میں نے عملے سے کہا یہ فلاں نمبر بیڈ کا جو مریض ہے یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کے رشتہ داروں کو اطلاع دے دینا رات کو۔ دوسرا جو پیشنٹ ہے فلاں نمبر بیڈ کا، اس کو صبح چھٹی دینی ہے، یہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ کہا میں جب صبح آیا تو عجیب منظر تھا کہ جس کے متعلق میں نے کہا اس کو صبح چھٹی دینی ہے اس کا رات کو انتقال ہو گیا تھا، اور جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دو اس کی حالت سیریس ہے، وہ ٹھیک ہو چکا تھا، اس کی کنڈیشن بالکل صحیح تھی۔ تو مجھے یقین ہوا کہ شفا دینے والی ذات، زندگی دینے والی ذات، موت دینے والی ذات وہ پر اللہ پاک کی ذات ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یہ آپ حضرات نے ہی بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایسا مریض جو سخت حالت مرض میں ہوتا ہے، گھر میں اچانک کوئی تندرست ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جو مریض ہے وہ برسا برس تک زندہ رہتا ہے، تو یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا توکل، اعتماد یہ درست نہیں ہے، اتنے اسباب کی طرف ہم جا چکے ہیں، اسباب کی طرف اتنے متوجہ ہیں کہ اللہ پاک سے رابطے کا، دعا مانگنے کا، اللہ پاک سے تعلق کا شاید ہم وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ مجھے بتائیں نا، آج پریشانی، بیماری آتی ہے، ٹھیک ہے انسان اسباب اختیار کرے، جتنا بھاگ دوڑ ہم ڈاکٹروں کے پاس کرتے ہیں، جتنی بھاگ دوڑ ہم اسپتالوں میں کرتے ہیں، ہم نے دعا کے لیے کتنا وقت نکالا کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ لے اللہ تو صحت دے دے۔ ہوتے ہیں ایسے بھی ماشاءاللہ نیک ساتھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ اسی طرح ہے میری طرح کہ ہم اسباب پر نظر ہوتی ہے، جب تھک جاتے ہیں، ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلے یار اب دعا مانگنی چاہیے۔ جو کام پہلے کرنے کا ہے، جس ذات پر فوراً نظر جانی چاہیے، اس کو ہم آخری آپشن کے طور پہ رکھتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیں حکم تو اس کا چلتا ہے، وہ شفا دیں گے،
اور اللہ پاک کے ہاتھ میں دعائیں اللہ پاک قبول کرتے ہیں نا. دعا میں کتنا اثر اور طاقت ہے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اتنے یعنی عقیدے کے اور ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں کہ ہمیں خود بھی دعا کی طاقت پر یقین نہیں ہے. فرض کے بعد بمشکل بس دعا مانگ لیتے ہیں اگر، ورنہ اہتمام نہیں ہے الگ سے. اب بھی جو اللہ والے جن کا اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے مصلی بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ پاک سے منوا کے چھوڑتے ہیں. تو اللہ پاک تو سب کی سنتے ہیں. ادعونی استجب لکم، اللہ پاک نے فرمایا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، توکل اعتماد اللہ پاک کی ذات پر ہو. اور ہم نے وہ کر لیا ہے اسباب. ذرا سی پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے کہ فلاں کو فون کرو، اور بھائی فلاں سے رابطہ کر لو، فلاں سے رابطہ کر لو، فلاں سے رابطہ. جن کو ہم فون کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ پاک کے بندے عاجز مخلوق ہے. وہ کیا کریں گے؟ اللہ پاک نہیں چاہے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. آج توکل میں ہماری کمزوری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنا ہے، آخر میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سنا مولانا صاحب سے بیان میں کہ بھئی اللہ پاک کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. جیسے توکل سے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ انسان اس میں افراط و تفریط میں نہ پڑے. تو مولانا صاحب نے توکل پر بات کی کہ رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، انسان اللہ پاک پر اعتماد کرے. لیکن دیکھیں میں نے عرض کیا اسباب اختیار کرے. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھے کہ بس توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ پاک پر صرف اعتماد. تو بیان کے بعد وہ گئے اور سب چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ گئے کہ میں نے تو نہ کچھ کمانا ہے، اللہ پاک مجھے روزی دیں گے. حالانکہ توکل نہیں ہے. ایک دن انتظار کیا، دوسرے دن انتظار کیا، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کھانا لے آئے، اللہ کھانا دے دیں. تیسرے دن انتظار کیا، چوتھے دن ایک شخص آئے، سفر میں تھے، راستے میں گزر رہے تھے، قریب بیٹھ کر وہ کھانا کھانے لگے. تو یہ اب ان کو دیکھ بھی نہیں رہے، ان کی طرف پیٹ کی، یہ کوشش کر رہے ہیں مجھے دیکھ لے، کچھ 3 دن سے کھایا نہیں ہے، مجھے بھی پوچھ لے، اور وہ دیکھ بھی نہیں رہے. تو یہ کھنکارنے لگے ایسے انسان کھنکارتا ہے. پھر وہ متوجہ ہوئے، کہا چلے بھائی آپ بھی آ جائیں. تو بھوکے تھے، فوراً گئے اور کھانا کھایا. خوش واپس آئے اور مولانا صاحب سے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اللہ پاک پر توکل کرنا چاہیے، لیکن آپ نے پوری بات نہیں کی کہ کنکھارنا بھی پڑتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کنکھارنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ یہ حلال رزق کما لیتا، محنت کر لیتا، مزدوری کر لیتا. تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جانا ہم اسے توکل سمجھتے ہیں، یہ تعطل ہے، یہ تبتل ہے، یہ توکل نہیں ہے. کہ میں کہوں کہ نہ میں کوئی کام دھندا کروں گا نہ کچھ اور کروں گا، بس مجھے رزق ملے گا. میرا تھوڑی اتنا ایمان مضبوط ہے. ہم جیسے واقعات بعض مرتبہ پڑھتے ہیں نا کہ پہلے زمانے میں بزرگ تھے، صوفی تھے، وہ ان کا اپنا ایک مقام تھا. آج تو ہم بہت ہی کمزور درجہ ہے ہمارا. تو اسباب اختیار کریں، لیکن یقین اعتماد اللہ پاک کی ذات پر ہو. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا اس صحابی سے، اونٹ کو باندھ لو، اونٹ کو پیر سے باندھ لو اور پھر نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دو. یہ توکل ہے. تو بہرحال اسباب ہم ضرور اختیار کریں، لیکن صرف اور صرف اسباب کی طرف نظر نہ ہو، بلکہ نظر مسبب الاسباب پر ہو، جو اصل میں خالق ہے اور مالک ہے، اور جس کا حکم ہوتا ہے تو اسباب مؤثر ہوتے ہیں، ورنہ اسباب مؤثر نہیں ہوتے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.